الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم التوبہ۔ وقال فی موضع آخر وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ محترم سامعین کرام اور عزیز بھائیو دوستو، آج کا جو عنوان دیا گیا ہے اس مہینے کے خیال رکھتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے ہمارے لیے کیا عبرت ہے اور نصیحت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ جتنے بھی مذاہب والے ہیں سب اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں، چاہے یہودی مذہب کے ہوں یا عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں، ابو الانبیاء کہا جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہندو مذہب کے لوگ بھی اپنی کتابوں کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں۔ چنانچہ سناتن دھرم میں جو ہندو مذہب، قدیم مذہب جس کو سناتن دھرم کہتے ہیں، ان کے ایک مجلس میں، ایک پروگرام میں بہت پہلے شریک ہونے کا موقع ملا، تو قرآن پاک میں جو صحف ابراہیم آیا ہے، صحف ابراہیم کے صحیفے، تو اسی سے استدلال کیا کہ ہماری جو کتابیں وید، چاروں کتابیں ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کی کتابیں ہیں۔ اور دلیل کیا دیا؟ صحف یہ صحیفہ کی جمع ہے، اور صحیفہ مفرد کو کہتے ہیں، اور صحف جمع کو کہتے ہیں، اور جمع کا اطلاق 2 سے زیادہ، 3 یا 4 اس سے زیادہ پر ہوتا ہے۔ اور ہماری کتابیں 4 ہیں، رگ وید، اتھر وید، ساما وید، یجر وید، وہ تمام کتابیں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی کتابیں ہیں، نسبت کرتے۔ چنانچہ عربی کتابوں کا جو بھی مطالعہ کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اور کچھ آسمانی کتابوں کا ذکر، آدم علیہ السلام کا ذکر ان کی کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی دعوت عراق کے علاقے میں، شام میں پائی گئی، اسی وقت یہ سناتن دھرم، یہ برہمن وہاں سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے، تو ابراہیم علیہ السلام کی بہت سی چیزوں کو لے کر آئے، اپنی طرف نسبت کی کرتے۔ اور بدھ مذہب یہ ہندو مذہب سے نکلا ہے، اور جینی مذہب یہ بھی ہندو مذہب سے نکلا ہے، اور بدھ مذہب گوتم بدھ اور جینی مذہب کا زمانہ ایک ہی ہے، تو سب اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، انبیاء کے باپ۔ یہ اختصار کے ساتھ میں نے بیان کیا، ورنہ جو ہے کتابوں میں، جو ہے عربی کتابوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ۔ دوسری ایک بات کہ قرآن کے جو قصے ہیں، جو واقعات بیان کیے گئے ہیں انبیاء کے،
اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے احسن القصص، جتنے بھی دنیا میں واقعات بیان کیے جاتے ہیں ان میں سب سے اچھے واقعات قرآنی واقعات ہیں، اور قرآنی واقعات میں انبیاء کے واقعات۔ بہت سے لوگ دنیاوی چیزوں کو ادھر انبیاء کو چھوڑ کے، قرآن کی باتوں کو چھوڑ کے ادھر ادھر کی باتیں بیان کرتے ہیں، لوگ بڑے غور سے بیٹھ کے سنتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر قرآن کے واقعات کو بیان کیا جائے تو اس سے عبرت بھی ہے، اور قرآن کو سمجھنا بھی پایا گیا، اور گویا کہ اس کے اندر اسلامی بھائی چارگی پائی جا رہی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کو ہم اختصار کے ساتھ کچھ بیان کرتے ہیں، اور سب سے پہلے لیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، لیکن مختصر وقت ہے، اور واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا۔ کیا بنا لیا؟ ہم بات نہیں کہتے ہیں، قرآن پاک کہہ رہا ہے۔ ابھی کوئی MLA صاحب کسی کو دوست بنا لیں تو بہت اکڑ کے کہیں گے کہ میں مفتی صاحب کا والدہ کے دوست ہوں۔ ہمارے بھی بہت اچھے دوست ہیں، 1986 سے ہمارے ان کے بڑے اچھے تعلقات مفتی صاحب کے ہیں، تمام چیزیں، ایسی بات نہیں ہے وہاں سے۔ تو اکڑ کے لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنا لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے پہلے جن کو قیامت کے دن کپڑا پہنایا جائے گا، تمام مادرزاد جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اسی طریقے سے اٹھائے جائیں گے بغیر کپڑا کے۔ سب سے پہلے جن کو کپڑا پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور بیان کر رہے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا تحفہ لینے کے لیے گئے تھے آسمان پر، 7ویں آسمان پر، اور جتنے فرائض ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا ہی میں دیا، زمین ہی پر، جبریل کو بھیج کے، ارکان ایمان تمام چیز، لیکن نماز کے لیے اپنے پاس بلایا 7ویں آسمان پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں آسمان کے اوپر کن کو دیکھا؟ ابراہیم علیہ السلام کو، بیت معمور کی طرف اپنا چہرہ کیے ہوئے تھے۔ بیت معمور جیسے خانہ کعبہ ہے، لوگ طواف کرتے ہیں، انسان اور جنات جو ہیں، اسی طرح کے 7ویں آسمان پہ ایک بیت ہے، گھر ہے، اس کا فرشتے چکر طواف کرتے ہیں، اس طرف ابراہیم علیہ السلام چہرہ کیے ہوئے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں طواف کے لیے، پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ تو اندازہ لگائیے کس قدر فرشتوں کی تعداد ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام نبی کے تم نے گئے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اقری امتک السلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سلام کہیے۔ کون اس امت کو سلام کرے؟ 7ویں آسمان پہ ہیں، بیت معمور کی طرف ہے، بڑا مرتبہ ہے، اللہ نے دوست بنایا، امت کو نصیحت کرتے ہیں۔ اور کہہ دیجئے کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، زیادہ سے زیادہ درخت اگاؤ، زمین پر درخت اگانا۔ اور درخت کیسے اگایا جائے گا؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ الفاظ کہہ دیجئے، جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ کون نصیحت کرنا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ چاہے آگے سے پیچھے سے، آگے پیچھے ہو جائے کوئی فرق نہیں ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
اتنے بڑے مرتبہ والے ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے دوست بنایا، لیکن اگر توحید نہیں ہے، شرک پایا گیا اللہ کے ساتھ، تو کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کے باپ آزر بتوں کو بیچتے تھے، ایمان نہیں لائے۔ قیامت کے دن آزر کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہو جائے گی، ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ان کے والد سے ہوگی، اور جو کیفیت ان کی ہوگی، چہرہ کالا، تمام چیز جو جہنمیوں کی ہوتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ تم نے نافرمانی کی۔ کہا اب تو آپ کی نافرمانی کرنے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ میرے باپ، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے جنت کو حرام کر دیا مشرکین کے لیے، جس نے شرک کیا اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا، کچھ بھی بات نہیں مانی جائے گی۔ اتنے بڑے مرتبے والے ابراہیم علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست دیا، اگر توحید نہیں ہے، شرک پایا گیا تو قیامت کے دن فائدہ دینے والے نہیں ہے۔ صاف صاف میں نے حرام کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ابراہیم کے باپ کو ایک ایسے جانور کی شکل میں کر دے گا جو بڑے بڑے گھناؤنے قسم کے بال ہوں گے اور گندگی میں لت پت ہوتے ہیں، اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھ سے پکڑ کے پھینک دیں گے اپنے باپ کو جہنم میں۔ تو کوئی نہیں، تو معلوم کیا ہوا عبرت کیا ہے؟ کوئی قیامت میں کام نہیں دینے والا ہے، انسان کا عمل کام دینے والا ہے۔ اگر شرک پایا گیا تو اللہ تعالیٰ کچھ بھی معاف کرنے والا ہے، ورنہ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، 7ویں آسمان پہ ہیں، اللہ نے دوست بنایا، فائدہ نہیں دے رہے ہیں۔ اسی چیز کی طرف قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ۔ ابراہیم اسلام نے جو استغفار کیا اپنے باپ کے لیے، جب معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں، برات ظاہر کر دی ابراہیم علیہ السلام نے، کوئی بھی کام نہیں دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ان کا ساتھ دیے تمام چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا کہ آپ اپنے چچا کو کچھ کام دے سکتے ہیں؟ دو جوتیاں پہنا دی جائیں گی، ان کا سر کھولے گا اور سمجھیں گے کہ کیا ہے، ہم سے زیادہ کسی کو عذاب نہیں ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے قول میں جو قرآن پاک میں بیان کیا ہے، ہمارے لیے عبرت ہے کہ ہم نیک عمل کریں، ہم شرک سے دور رہیں۔ اگر شرک پایا گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے کچھ بھی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ اسی چیز کی طرف اب آئیے دوسرے نقطے کی طرف۔ ہم نے بیان کیا کہ اس مشرک کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے لڑکے اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام کو کہاں لے کے آباد کر رہے ہیں؟ ملک شام سے لے کر جا رہے ہیں خانہ کعبہ مکہ۔ تفصیل نہیں بیان کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کیسے پہنچے، وقت رہے گا تو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اور وہاں پر رکھ دیا، کچھ پانی رکھ دیا، کچھ کھجور رکھ دیا، یہ اللہ کا حکم تھا، اور واپس آنے لگے۔ اسماعیل علیہ السلام چھوٹے ہیں، بول بھی نہیں سکتے ہیں۔ ہاجرہ کہتی ہیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی ہے نہیں، کچھ نہیں جواب دے رہے ہیں۔ کہا کیا اللہ کا حکم ہے؟ کہا ہاں۔ کہا پھر اللہ تعالیٰ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، یہ ایمان ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ جب نگاہوں سے اوجھل ہو گئی ہاجرہ علیہ السلام اور کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا،
وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اٹھایا ہاتھ اور دعا کیا اللہ تعالیٰ سے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ سنیے، اے اللہ، میں نے اسماعیل کو ایسی جگہ آباد کیا جو بنجر علاقہ ہے، پہاڑ ہی پہاڑ ہے، کوئی کھیتی کا نہیں ہے، نہ پانی ہے، تیرے گھر کے پاس۔ کیوں آباد کیا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ نماز قائم کریں، نماز قائم کریں۔ آج جس نماز سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، فجر کی نمازوں سے غائب رہتے ہیں، اور جب کہ اللہ کے فرشتے آتے ہیں، صبح اور شام کے دونوں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، حاضری لیتے ہیں نمازیوں کا، نماز سے غائب، فجر کی نماز سے خاص طور سے غائب۔ اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے صبح کے وقت، ہم غائب ہیں۔ آج جو مسلمانوں پر مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ کیوں؟ اللہ کے مدد سے تمام چیزیں عبادت سے غافل ہیں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تاکہ نماز کو قائم کریں، اس لیے آباد کر رہا ہوں۔ انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنات اور انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے اور کچھ نہیں، اللہ کی عبادت ہے اور کچھ نہیں۔ یہ دیکھیے مقصد نماز کا۔ اب جب نماز پڑھیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ دعا کریں، فَجَعَلَ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، تمام لوگوں کا دل مائل کر دیکھا بیت اللہ کی طرف۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اے اللہ ان کو روزی دے ایسے طریقے سے تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ ہاں، جب انسان عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ رزق ادا کرے گا، اور رزق کا جب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا انسان، شکر کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ تیرا شکر ہے، نہیں، جو بتلایا گیا ہے حکام، نماز وغیرہ کی پابندی، ان کو ادا کرنا، تب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوا۔ اب دیکھیے، یہ دعا کیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اسلام کو چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں۔ بخاری کے روایت ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے، ایک مرتبہ آتے ہیں اور حضرت حاجرہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل السلام کی دیکھ بھال کرنے کے لیے آتے ہیں، حضرت حاجرہ کا انتقال ہو گیا، اور اسماعیل السلام نے قبیلہ جرہم کے خاندان میں شادی کر لی، جو ایک قبیلہ کے آباد بسا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے وقت میں آتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام نہیں ہے، گھر میں جاتے ہیں، بہو سے پوچھتے ہیں، بہو کو پتہ نہیں ہے کون ہے، بیٹی کیسے گزر بسر کر ہو رہا ہے؟ کا بہت تنگی کے ساتھ، بہت پریشانی کے ساتھ، جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا، اگر عورتوں کے ساتھ آپ زندگی بھر احسان کریں، ایک دن نہیں پائیں گی، ایک دو دن نہیں پائیں گی، تو سب انکار کر دیں گے نہ کہ تمہارے ہاں کوئی اچھائی پایا ہی نہیں۔ حدیث ہے، میری بات نہیں ہے، حدیث۔ اسی طریقے سے کیا ابراہیم علیہ السلام، ابو الانبیاء، نبی، ان کے لڑکے اسماعیل نبی، اور ان کی بیوی ایسی کہہ رہی ہے، نافرمانی کر رہی ہے، ناشکری کر رہی ہے، اتنا بڑا مرتبہ ملا ہے، بیت اللہ کے پاس ہے، اس نبی کی بیوی ہے۔ کہا بیٹے
اگر اسماعیل آئیں گے تو کہنا کہ غیر رتبۃ بابک، اپنے گھر کے دروازے کے چوکھٹ کو بدل دو۔ جب اسماعیل علیہ السلام آیا، ایک بار چلے گئے ابراہیم السلام، اسماعیل علیہ السلام آئے گھر میں، تو جب کوئی آدمی اچھا قسم کے بزرگ علماء آتا ہے اللہ والا، تو معلوم ہوتا ہے چہرے میں رونق پائی جاتی ہے اور تمام چیز۔ جیسے مسجد میں کوئی علماء آ جائے، تقریر اچھا کیا تو لوگ ملتے رہتے ہیں، رونق معلوم ہوتی ہے۔ اسماعیل السلام نے پوچھا کوئی آیا تھا؟ بیوی سے کہا ہاں ایک بوڑھا آیا تھا۔ کہا کچھ کہا پوچھا کیسے گزر بسر ہو رہا؟ میں نے کہا بڑی تنگی کے ساتھ۔ کہا کچھ نصیحت کیا؟ کہا ہاں گھر کے چوکھٹ کو بدل دو۔ کہا جاؤ طلاق، میرے باپ تھے، تم نبی کی بیوی ہونے کے بعد اس طریقے سے غیر کوئی آدمی آیا اور اس طرح سے شکایت کی، تمہارے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اسماعیل السلام نے دوسری شادی کی، اور اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام آئے، گھر میں دیکھا اسماعیل نہیں ہیں، گھر میں گئے، پوچھا کیسے گزر بسر ہے؟ بیوی نے کہا بہت اچھا، بہت اچھی طریقے سے۔ کہا کیا مل رہا ہے؟ مکے میں تو کوئی چیز نہیں ہے، کیا مل رہا ہے؟ کہا گوشت مل رہا ہے، پانی مل رہا ہے۔ گوشت ابھی جو ایک ہفتہ پہلے آپ لوگ کھائے ہیں نا، گوشت مل رہا ہے، پانی مل رہا ہے، تمام چیز۔ خوش ہو گئے ابراہیم السلام، دعا دی اللہم بارک فی لحمنا و مائنا، اے اللہ ہمارے گوشت میں اور پانی میں برکت عطا فرما، گوشت میں اور پانی میں برکت عطا فرما۔ چنانچہ آج جو کہ برکت کتنی ہو رہی ہے، خوش ہوگا ابراہیم علیہ السلام۔ ہاں اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے اور مدینہ کے لوگوں نے آپ کی جو مہمان نوازی کی، خود نہیں کھاتے تھے، آپ کو پیش کرتے تھے، بھوکے رہتے تھے۔ جو ان کی تاریخ پڑھو، سیرت پڑھو صحابہ کا مدینہ کے والوں کی، تو آپ جانیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور کہا کہ مکہ والوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، میں مدینہ والوں کے لیے دعا کر رہا ہوں، مکہ کے دگنا برکت عطا فرما۔ کتنا؟ مکہ کے دگنا برکت عطا فرما اللہ تعالیٰ۔ ضیف ہے من مکہ، مکہ کے دگنا۔ خوش ہو گئے۔ انسان کی عبادت کرنے کو جیسے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کیا ہے، رزق عطا کرتا ہے تمام چیز۔ خوش ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہر چیز مل رہی ہے دنیا کی، اور سکون بھی وجہ مدینہ میں کوئی چلا جاتا ہے تو طبیعت نہیں چاہتی ہے چھوڑنے کی، یہ کیا چیز ہے، بدبخت انسان ہوگا جو ہوگا۔ تو اللہ کی عبادت میں یہ تمام چیزیں کیا ہے، پائی جاتی ہیں تمام۔ یہ میں نے مختصر طور پر بیان کیا ابراہیم السلام کا۔ پھر وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اور ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں پورے اترے۔ کہا لوگوں کے لیے تم کو امام بنا رہا ہوں۔ کہا میری اولاد؟ کہا ظالم نافرمان لوگ میرے عہدے کو نہیں پا سکتے ہیں، نہیں پا سکتے۔ دیکھیے کس طرح سے آزمائش۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈال دیا گیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ اس وقت کے بادشاہ نے آگ میں ڈال دیا ابراہیم السلام کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آگ ٹھنڈک اور سلامتی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر۔ کس پر؟ ابراہیم السلام پر۔ ایک حدیث بیان کر رہا ہوں، اور بڑی اچھی حدیث ہے کہ اس سے آپ کو نصیحت ملے گی کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ایسے نہیں، پہلے دیوار کھینچی گئی، اٹھائی گئی۔ کیسے؟ دیوار،
اور اس کے بعد اس میں لکڑیاں رکھی گئیں، پھر جلایا گیا، اور اتنی زیادہ آگ جلنے لگی کہ ڈالنا مشکل تھا، منجنیق کے ذریعے سے ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ تو حدیث میں آتا ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے قصص الانبیاء میں بھی ذکر کیا، اور روایت صحیح ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تو جتنے بھی جانور تھے اپنی طاقت اور وسعت کے اعتبار سے مدد کرنے لگے کہ کسی طریقے سے آگ بجھ جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے معلوم ہوتا ہے چھپکلی جو چلتے گھر میں رہتی ہے یہ آگ کو پھونک رہی تھی کہ آگ اور روشن ہو، اسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ ایک تابعیہ ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں پہنچتی ہیں، گھر میں دیکھا کہ ایک لاٹھی رکھے ہوئی ہے، کہا یہ کس لیے؟ کہا یہ چھپکلی کو مارنے کے لیے۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب داخل کیا گیا آگ میں تو جتنے بھی جانور تھے تمام کی کوشش تھی بجھ جائے آگ، اور یہ آگ کو اور پھونک رہی تھی جلنے کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ تو گویا کہ نقصان دہ چیز، ضرر چیز جو آپ کی ایمان کو بگاڑے ان چیزوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ جیسے مثال کے طور پر میں بتا رہا ہوں، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں اور قصص میں ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام اور حوا کو شیطان نے سانپ کی شکل میں کیا بہکایا۔ کس کی شکل میں؟ سانپ کی شکل میں بہکایا یہ تمام چیز۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہماری سانپوں سے کوئی مصالحت نہیں ہے، جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو، اس لیے کہ وہ آدم علیہ السلام کو بہکائے ہیں۔ تو یہ نقصان دہ چیز ہے، اس کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ انسانوں کے علاوہ حیوانات بھی ہر اچھی چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اس میں نصیحت ہے کہ ایماندار اللہ والا تمام چیز ہے اس کی مدد کرنے کا۔ یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو کہتے ہیں، اور کب کہتے ہیں؟ بچپن میں نہیں، ہاجرہ کا انتقال ہو گیا، جوان ہو گئے تھے، جو ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرنے کے لائق ہو گئے تھے، جوانی کو پہنچ گئے تھے، تو کہا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کو ذبح کریں۔ اب دیکھیے جیسا انسان ہوتا ہے، جیسا ایمان ہوتا ہے، اسی طریقے سے جواب دیتا ہے، یہ طبیعت ہوتی ہے۔ فوراً تیار ہو گئے، کون؟ اسماعیل علیہ السلام، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا بس 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 بس، تو گویا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، میرے عہدے کو کیا ہے ظالم لوگ کیا ہے نہیں پا سکتے ہیں۔ تو معلوم ہوا ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ جو قرآن پاک میں بیان کیا ہے ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے، تمام چیزیں، اور ان کو پڑھنا چاہیے۔ اس سے کیا ہے ہم کو جو ہے دین کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، اور ابو الانبیاء ہیں، قرآن کے واقعات کو ہم کو پڑھنا چاہیے۔ احسن القصص اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، احسن القصص، اور انسان کا رجحان ہوتا ہے واقعات کے سننے کا، واقعات کے سننے کا۔ ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں، ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ 1976 کی بات ہے، آج سے نہیں، جامعہ سلفیہ میں پڑھ رہا تھا، تو کچھ علماء تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے اہل حدیثوں میں بڑی اچھی صفت پائی جاتی تھی، چلا آ رہا تھا ایک زمانے سے،
حدیث کے سننے کا، اور جو جمعہ کے خطبے ہوتے تھے، تقریریں ہوتی تھی، ہر میں حدیث پڑھتے تھے اور ترجمہ کرتے تھے۔ ایک ذوق تھا، حدیث کے علاوہ اور کوئی چیز سنتے نہیں تھے ان کے ذوق۔ کہا کچھ لوگ گانا والا طریقہ اختیار کر کے ادھر ادھر کرنے کر کے جو ہے ان کو اس حدیث کے سننے سے کیا الگ کر دیا، اب جو ہے اسی چیز کی طرف وہ مائل ہو گئے۔ ہاں تو معلوم کیا ہوا، قرآن اور سنت سے ہم کو کیا ہونا چاہیے، دلچسپی ہونا چاہیے، ترجمے ہوتے ہیں تو اس سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو نیک بنائے، ہمارے بچوں کو بھی نیک بنائے، ہم کو صحت تندرستی ایمان کے ساتھ رکھے، ہماری اولاد کو بھی نیک بنائے، نماز کا پابند بنائے، اور خاص طور پر فجر کی نماز کا پابند بنائے، اس لیے کہ دونوں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور رحمت پر سکون نازل ہوتا ہے، تمام چیزیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔